لفظ لیزبین کا آغاز یونانی جزیرے لیسبوس کے نام سے ہوا ہے۔ یہ تعلق خاص طور پر اس شاعری کی وجہ سے ہے جو وہاں کی ایک شاعرہ سیفو نے لکھی، جو تقریباً 600 قبل مسیح میں وہاں رہتی تھی۔ سیفو کی شاعری زیادہ تر خواتین کے لیے محبت اور تعریف کے جذبات پر مشتمل ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ لفظ لیزبین ترقی کرتے کرتے موجودہ دور کی عورتوں کی ہم جنس پرستی کے لیے استعمال ہونے لگا، جو سیفو کے ثقافتی ورثے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ سیفو کا اصل نام تو سیفو ہے۔ سیفو کی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں۔ وہ لیسبوس کے جزیرے سے ایریسبوس یا مالٹینی کے ایک امیر گھرانے سے تھی۔ محققین نے اس کا زمانہ 580 قبل مسیح اور 600 قبل مسیح کے لگ بھگ بتایا ہے۔ قدیم زمانے میں اسے سب سے بڑے گیت کے شاعروں میں سے ایک کے طور پر شمار کیا جاتا تھا اور اسے موسیقی کی 10ویں دیوی کا نام دیا گیا تھا۔ اس نے زندگی کا بیشتر حصہ مالٹینی میں گزارا، جو اس کی ماں کا جدی پشتی شہر تھا۔ اس کے اہل خانہ اس وقت کی سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، مگر اس نے نہ تو سیاست میں حصہ لیا اور نہ ہی اپنی شاعری میں کوئی سیاسی عنصر شامل کیا۔ سیفو کی زندگی کے بارے میں یقینی طور پر بہت کم معلوم ہے۔ قدیم ذرائع سے شاعر لیکسیس اور ظالم پٹاکس کا ہم اثر سمجھتے تھے۔ وہ دونوں بھی لیسبوس سے تھے، اس لیے وہ 7ویں صدی کی تیسری سہ-ماہی میں پیدا ہوئی ہوگی۔ سیفو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے 3 بھائی تھے، یوریگیوس، لاریچوس اور چاراکسوس۔ ایتھانیوس کے مطابق سیفو کی شادی اینڈروس کے کرکیلاس سے ہوئی تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ نام کسی مزاحیہ شاعر نے ایجاد کیا ہے۔ کرکیلاس نام لفظ کرکوس سے ماخوذ ہے، جس کا ممکنہ معنی عضو تناسل کے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق سیفو کو 600 قبل مسیح کے قریب لیسبوس سے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ اس کہانی کا واحد قدیم ماخذ پیرین کرونیکل ہے، جس میں 604 اور 595 قبل مسیح کے درمیان کسی وقت اس کے سسلی میں جلا وطن ہونے کا ریکارڈ ہے۔ اس عرصے میں لیسبوس پر سیاسی اشرافیہ کے درمیان تنازعات چل رہے تھے۔ یہ معلوم نہیں کہ سیفو کے خاندان نے ان تنازعات میں کس کا ساتھ دیا، لیکن زیادہ تر اسکالرز کا خیال ہے کہ وہ اپنے ہم عصر لیکسیس کی طرح اسی دھڑے میں تھی جسے مارسیلس نے اقتدار سنبھالتے ہی جلا وطن کر دیا تھا۔ یونان کے بیشتر قدیم ریاستوں میں خواتین کی تعلیم و تربیت کا کوئی خاص بندوبست نہیں تھا، مگر لیسبوس میں دیگر ریاستوں کی نسبت کچھ آزاد خیالی موجود تھی، اور متمول گھرانوں کی خواتین میں بھی گانے بجانے کی تعلیم حاصل کرنے کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، اور خود سیفو نے ایک ترتیب گاہ برائے خواتین کھول رکھی تھی۔ بظاہر سیفو کی شکل و صورت واجبی، قد چھوٹا اور رنگ سانولا تھا۔ اس کی ہم جنس پرستی کے بارے میں جو مبالغہ میز روایات مشہور ہیں، وہ بعض محققین کے نزدیک فرضی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ مردوں سے نفرت نہیں کرتی تھی اور اس نے شادی بھی کی تھی، مگر بعد کے زمانے کے لوگوں نے اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور کر دیں۔ کسی نے اسے بدنام زمانہ طوائف کہا اور کسی نے اسے ہم جنس پرست یا لیسبین بنا دیا۔ ایک قصہ یہ بھی مشہور ہے کہ وہ انتہائی حسین و جمیل نوجوان فاؤن پر مرتی تھی، لیکن فاؤن طبعاً زن بیزار تھا۔ اس نے سیفو کی طرف کبھی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ سیفو نے عشق میں اس ناکامی کے بعد ایک چٹان سے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور ڈوب مری۔ ان افسانوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ متاخرین کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ کوئی عورت بھی شاعری کر سکتی ہے یا اس قدر فحاشی کے لہجے میں عاشقانہ نظمیں کہنے کی جسارت کر سکتی ہے۔ یونان میں اس زمانے میں خواتین زنان خانے تک محدود تھیں۔ ایسے میں سیفو کی ایسی آزادانہ شعر گوئی بہت ہی حیرت انگیز معلوم ہوگی، اس لیے اسے بلا تعامل کوئی اخلاق باختہ عورت فرض کر لیا گیا۔ سیفو کی شاعری خالص رومانوی ہے۔ افلاطون نے اس کی شاعری کو سمجھتے ہوئے سیفو کو شاعری کی 10ویں دیوی قرار دیا تھا۔ سیفو نے تقریباً 10,000 اشعار لکھے ہیں، جن میں سے آج صرف 650 اشعار موجود ہیں۔ قدیم مصنفین کا دعویٰ ہے کہ اس نے بنیادی طور پر رومانوی شاعری لکھی، جس کی تائید اس کے بچ جانے والے اشعار کرتے ہیں۔ تاہم پیپرس کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ شاید ایسا نہیں تھا۔
2014 میں شائع ہونے والی پاپیری کی ایک سیریز میں سیفو کے ایک قدیم ایڈیشن سے لگاتار 10 نظموں میں سے صرف 2 یقینی طور پر رومانوی نظمیں ہیں، جبکہ کم از کم 3 یا 4 بنیادی طور پر خاندان سے متعلق ہیں۔ یہ معلوم نہیں کہ سیفو کی شاعری پہلی بار کب لکھی گئی تھی۔ کچھ اسکالر کا خیال ہے کہ اس نے اپنی شاعری مستقبل کے قارئین کے لیے لکھی ہے۔ 5ویں صدی قبل مسیح میں ایتھنیائی کتاب کے پبلشرز نے شاید اس شاعرہ کی کاپیاں تیار کرنا شروع کیں، جن میں سے کچھ وضاحتی مواد بھی شامل تھا۔ 2 یا 3 صدی قبل مسیح کے کچھ عرصے میں اسکندریہ کے علماء نے اس کی شاعری کا تنقیدی ایڈیشن تیار کیا۔ اس کی تخلیقات کے نسخے کچھ صدیوں تک زندہ رہے ہوں گے، لیکن 9ویں صدی کے لگ بھگ اس کی شاعری غائب ہو گئی، جس کی بڑی وجہ چرچ نے اس کی شاعری کو اخلاق باختہ قرار دے کر ناپسند کیا تھا۔ 1550 کے آس پاس جیروم کارڈن نے لکھا ہے کہ گریگوری نازیانن نے اس کے کام کو عوامی طور پر تباہ کر دیا تھا، اور 16ویں صدی کے آخر میں جوزف جسٹس اسکیلگر نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے کاموں کو روم اور قسطنطنیہ میں پوپ گریگوری ہفتم کے حکم پر 1073 عیسوی میں جلا دیا گیا تھا۔ سیفو کی شاعری کی تقریباً 650 سطریں اب باقی ہیں۔ سیفو کی شاعری زیادہ تر ذاتی خیالات پر مبنی ہے، جس میں اس کے کلام کا کچھ حصہ عروسی گیتوں پر مشتمل ہے۔ اس نے اپنی شاعری میں مذہب کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کی شاعری میں تعلیم کی اہمیت کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اپنی شاعری میں اس نے اپنے خاندان والوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ سیفو پہلی شاعرہ ہے جس نے چاند، ہوا اور سمندر جیسے قدرتی مناظر کو بھی اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ اسی وجہ سے نقاد کہتے ہیں کہ سیفو کی شاعری کی نرماہٹ کی نظیر پوری یونانی شاعری میں نہیں ملتی۔ یہ نرماہٹ لذت اندوزی اور آرام طلبی، خود پسندی یا اپنے خیالات اور جذبوں میں گم رہنے سے وجود میں نہیں آئی۔ اسکندریہ کے محققین نے اس کا کلام 9 یا 7 کتابوں میں ترتیب دیا تھا۔ نظموں کو موضوعات کے اعتبار کی بجائے بحروں کے مطابق ترتیب دیا گیا۔ سیفو کے کلام کی باقیات میں کم از کم 50 بحروں کی نشاندہی کی جا چکی ہے۔ 19ویں صدی کے آغاز سے خواتین شاعرات جیسے فلیسیا ہیمنز اور لیٹیا الزبتھ لینڈن نے سیفو کو اپنے پروانوں میں ایک کے طور پر لیا۔ سیفو کو خواتین کے حقوق کے لیے مہم چلانے والوں کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر بھی جانا جانے لگا، جس کی شروعات کیرولین نوٹن کی دی پکچر آف سیفو جیسے کاموں سے ہوئی۔ اس صدی کے آخر میں وہ نام نہاد نئی عورت کے لیے ایک ماڈل بن گئیں۔ آزاد اور تعلیم یافتہ خواتین جو سماجی اور جنسی خود مختاری کی خواہشمند تھیں، ان کے لیے وہ ایک رول ماڈل تھی۔ وہ مجھ سے جدا کیے جانے پر بہت روئی اور بولی، ہم کتنی بدقسمت ہیں۔ سیفو، میں قسم کھاتی ہوں کہ اپنی مرضی سے تمہیں چھوڑ کر نہیں جا رہی۔ میں نے اسے جواب دیا، خوش رہو، مگر یاد رکھنا کہ کیونکہ تم جانتی ہو میں تم پر کیسے جان چھڑکتی ہوں، لیکن اگر تم بھول گئی تو میں تمہیں یاد دلا دوں گی کہ ہم نے ایک ساتھ کتنی پیاری اور خوبصورت زندگی گزاری تھی۔ سرخ اور خوشبودار گلابوں کے کتنے ہار میرے پہلوں میں بیٹھ کر بنائے، اور پھولوں سے بنے گلو بند میں تمہاری حسین گردن کو سجایا۔ کوئی پہاڑی، کوئی مقدس مقام، کوئی چشمہ ایسا نہیں جہاں ہم نہ گئے ہوں، اور کبھی ہماری عدم موجودگی میں بہار کی ندیاں نہیں پھوٹی۔ وہ مجھے ایک خدا کی طرح لگتا ہے جو آپ کے قریب ہے۔ آپ کی میٹھی آواز اور شاندار ہنسی سن کر میرا دل میری چھاتی میں بے حد دھڑکتا ہے۔ اگر میں ایک لمحے کے لیے بھی تجھے دیکھوں تو میری ساری باتیں چھوڑ دیں، میری زبان ٹوٹ گئی اور میرے خون میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ اب میں نہیں دیکھ سکتا، میرے کان شور سے بھرے ہوئے ہیں، میرے سارے جسم میں کپ کپاہٹ اور پسینہ آتا ہے۔ میں دھوپ میں جھلسی ہوئی گھاس کی طرح پیلا ہوں۔ اپنے غصے میں ایک مردہ عورت لگتی ہوں، لیکن میں ہمت کروں گی